بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کی وجہ سے بحیرہ احمر میں حملے جاری ہیں۔ اگر اسرائیل غزہ پر جنگ بند کر دے تو بحیرہ احمر میں ہونے والے حملے بند ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر درندگی کی وجہ سے پورا خطہ جنگ کا ایندھن بن رہا ہے۔ اسرائیل غزہ کی جنگ فوری روکے، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا مطالبہ۔ یمن سے حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی بندرگاہیں ویران۔ ایلات، اسدود، حیفا کی بندرگاہوں سے 10,000 سے زائد ملازمین بے روزگار۔ اسرائیلی تجارت 99% سمندر سے ہوتی ہے جو اب بند ہو چکی ہے۔ بحیرہ احمر سے گزر کر گزشتہ 50 دنوں سے کوئی جہاز اسرائیل نہیں جا سکا۔ یمن نے اسرائیل کی رگیں کاٹ ڈالی ہیں۔ غزہ میں مجاہدین کی 5700 سرنگوں کے الگ الگ راستے اور دروازے ہیں۔ مجاہدین کی سرنگوں نے اسرائیلی امریکی فوج کے ہوش اڑا دیے۔ مجاہدین کی سرنگوں کی مقدار 350 سے 450 میل کے درمیان ہے۔ امریکی میڈیا نیو یارک ٹائم کا دعویٰ۔ عراق میں پاسداران انقلاب کے حملے، داعش کے متعدد دہشت گرد ہلاک۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے عراق کے شہر اربیل میں 2 مقامات پر میزائلوں سے حملے کر دیے، جس میں ایک مقام پر داعش کے متعدد دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق کردستان کے علاقے اربیل میں ہلاک دہشت گرد ایران کے شہر کرمان میں حملوں میں ملوث تھے۔ واضح رہے کہ کرمان میں 2 دہشت گرد حملوں سے 103 افراد جاں بحق اور 250 کے قریب زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ایران نے واقعہ میں داعش کو ملوث قرار دیا تھا۔ یوکرینی فوج بوڑھوں پر مشتمل۔ یوکرینی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہماری فوج میں زیادہ تر بوڑھے ہیں کیونکہ یوکرینی فوجیوں کی اوسط عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی 5ویں اسالٹ بریگیڈ کے کمانڈر الیکسی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج میں اب زیادہ تر بوڑھوں پر مشتمل ہے کیونکہ یوکرینی فوجیوں کی اوسط عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور اس وقت فوج میں کم عمر افراد کی بھرتی ضروری ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ جو نئے فوجی آتے ہیں وہ اکثر مطلوبہ فرائض کو بھی ادھورا چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ بہت بڑی عمر کے مرد ہوتے ہیں جنہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ روس تیسری جنگ عظیم شروع کر سکتے ہیں، جرمن اخبار نے خبردار کر دیا۔ جرمن اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ روس تیسری جنگ عظیم شروع کر سکتے ہیں جبکہ جرمنی روس کے خلاف مسلح جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمن اخبار نے ان معلومات کو جرمن وزیر دفاع سے حاصل کردہ خفیہ دستاویزات سے منسوب کر دیا۔ جرمن اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ روس اگلے سال نیٹو کے اتحادی ممالک پر حملہ کر کے یوکرین کے خلاف جنگ کو بڑھا سکتے ہیں، جو تیسری عالمی جنگ کے ممکنہ آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ سے اپنی افواج واپس بلانا شروع کر دی۔ اسرائیل نے غزہ میں لڑنے والی اپنی فوج کے 4 میں سے 1 ڈویژن کو واپس بلا لیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے 4 مختلف ڈویژنز حماس کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں، تاہم جنگ کے 102 دن مکمل ہونے کے بعد ایک 36ویں ڈویژن کو بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے واپس بلا لیا گیا۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر دفاع کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نتن یاہو پر برس پڑے تھے اور غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار نتن یاہو کی پالیسیوں کو ٹھہرایا تھا۔ عراق نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ پاسداران انقلاب کے میزائل حملوں پر عراق نے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق نے فوری طور پر ایران سے اپنے سفیر ناصر عبد المحسن کو بغیر کوئی وجہ بتائے واپس بلا لیا، تاہم عراق کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سفیر کو ابھی صرف مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے۔ عراق کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ایران کی پاسداران انقلاب نے عراق میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر اور امریکی قونصل خانے کے نزدیک میزائل حملے کیے۔
شمالی غزہ میں شدید لڑائی ختم ہو گئی، خان یونس میں جلد خاتمہ ہوگا، امریکی وزیر دفاع۔ منگل کے روز غزہ میں کشیدگی اور لڑائی کے ایک نئے دن کا آغاز ہوا، جبکہ تباہ کن انسانی بحران کا شکار فلسطینی عوام کے مصائب کو کم کرنے کے لیے جنگ کے خاتمے یا جنگ بندی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ محاذ جنگ کی تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے فلسطینی میڈیا نے غزہ شہر کے مغربی علاقوں پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں کی اطلاع دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے شدید نوعیت کے تھے۔ میڈیا نے بتایا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں جبالیہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کے علاوہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس پر اسرائیلی فضائیہ اور توپخانے سے حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی جہاز پر میزائل حملہ، قطر نے گیس ترسیل روک دی۔ یمن کے حوثی جنگجوؤں نے بحیرہ احمر میں ایک امریکی مالبردار جہاز پر میزائل حملہ کیا، جس کے بعد جنگ پھیلنے کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حوثی جنگجوؤں نے میزائل کو ایک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی بمباری کے باوجود حوثیوں کی مال بردار جہازوں پر حملے کرنے کی صلاحیت برقرار ہے۔ یمن کے جنگجوؤں نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے رد عمل میں بحیرہ احمر میں مال بردار جہازوں اور بحری آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں بحیرہ احمر سے سمندری تجارت کم ہو گئی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں برف باری، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید سردی کے باعث نظام زندگی متاثر ہو گیا۔ مختلف ہوائی اڈوں سے داخلی اور بیرونی ممالک تقریباً 10,000 پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ حادثات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تیز ہواؤں کے جھکڑ اور برف باری کا سامنا کرنے والی ریاست اوریگن میں 4 اموات ہوئی ہیں، جہاں 90,000 شہری بجلی سے محرومی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 روز میں منسوخ یا التوا کا شکار پروازوں کی تعداد 20,000 تک جا پہنچی۔ بھارتی سرکار کا ڈرون پروجیکٹ ناکام، منہ کی کھانا پڑ گئی۔ مودی سرکار کو ایک بار پھر بغیر پائلٹ جہاز UAV کی ناکامی کی وجہ سے شدید پریشانی۔ 1786 کروڑ کے بعد تاپاس پروجیکٹ بار بار تاخیر کے باعث 14 جنوری 2023 کو بند کر دیا گیا۔ انڈیا ٹوڈے میں دیے گئے بھارتی حکومت کے دعوے کے مطابق تاپاس جہاز 24 گھنٹے تک 30,000 فٹ تک کی اونچائی پر چلنے کے قابل ہوگا، لیکن 1786 کروڑ روپے کے بعد بھی تاپاس پروجیکٹ بار بار تاخیر کے باعث 14 جنوری 2023 کو بند کر دیا گیا۔ ہندوستان ٹائمز کا کہنا تھا کہ تاپاس جہاز انجن کے مسائل کے باعث 10 سال سے زیادہ عرصے تک تاخیر کا شکار ہے۔ ماضی میں بھی مودی سرکار ایسے کئی منصوبوں پر اربوں روپے ڈبو چکی ہے۔ 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، ہمارے پاس پلان C بھی موجود ہے، عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ پلان C بھی موجود ہے اور 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ بانی PTI نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا۔ انصاف کے نظام پر یقین نہیں، چاہتا ہوں کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سردی اور دھند کا راج برقرار، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، مری بلوچستان اور آزاد کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائی رہے گی۔
برطانیہ نے پاکستانیوں کی مشکل آسان کر دی، ویزے کا حصول آسان۔ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی، ویزے کا حصول اب آسان ہو گیا۔ برطانوی وزارت داخلہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کے نظام کو مکمل طور پر آن لائن کر رہے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ سے برطانوی وزارت داخلہ کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ملزمان کی حوالگی کے معاہدوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا اور برطانیہ میں جعلی جامعات، اسٹوڈنٹ ویزے پر غیر قانونی مقیم افراد کی حوالگی، حوصلہ شکنی پر گفتگو کی گئی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔